الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق سب تقریب سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم کا رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہے بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک عشرہ عطا فرمایا جسے عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے حج کے پہلے 10 دن بڑے مبارک بھی ہیں عظمت والے بھی ہیں حرمت والے بھی ہیں قبولیت والے بھی ہیں جو بندہ مومن ان 10 دنوں میں خوب عبادتیں کرتا ہے
نیکیاں کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کریم مہربانی فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہماری شریعت میں اتنے مبارک دن ہے کہ شاید ہم ان کی عظمت کا صحیح طریقے سے اندازہ بھی نہ لگا سکے۔ یہ خاص اس کا کرم ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیے۔ یہ اللہ کریم کی عادت مبارکہ ہے کہ کبھی کچھ مقام عطا کرتا ہے، کبھی کچھ وقت عطا کرتا ہے کہ وہ مقام بھی عام مقام جیسے نہیں، عام جگہوں جیسے نہیں، کچھ لمحات وقت ایسے ہیں کہ وہ بھی عام وقتوں کی طرح نہیں، قیمتی ہے فضیلت میں۔ مثال کے طور پہ فرمایا، جو بیت اللہ کے پاس نیکی کرتا ہے، اللہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے۔ وہی نیکی یہاں کی ثواب ملا، وہی سجدہ بیت اللہ میں کیا، اللہ نے 1,00,000 سجدے کا ثواب عطا فرمایا۔ اور فرمایا جو مسجد نبوی میں ایک سجدہ کرے گا، اللہ 50,000 کا ثواب عطا فرمایا، اور جو بیت المقدس میں کرے گا، اللہ 25,000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیت المقدس آپ جانتے ہیں دشمن ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی، مسلمان اور کچھ نہیں کر پا رہے، تو کم از کم دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے حضور بے بس ہے، ہم دعا کریں اللہ کریم انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، ان کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے، فتح نصرت کے لیے ذہن میں رکھتے ہوئے چند مرتبہ مبارک جمعے کا موقع ہے، مل کے پڑھیے، اللہ کریم انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم ان مبارک لفظوں کا صدقہ، جس طرح تو نے جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باحفاظت نجات عطا فرمائی، مولا اپنے کلام کا صدقہ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرما، انہیں فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، مولا دشمنوں کو شکست عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ تو بیت المقدس میں نیکی نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، اسی طرح لیلۃ القدر میں وہ انسان کے لیے نیکی کا معیار بڑھ جاتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں نیکی کرو، اللہ کریم نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اس میں فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کے 10 دن عشرہ ذی الحجہ میں جو بندہ مومن اعمال کرتا ہے، اللہ ان اعمال کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ انہیں پسند بھی فرماتا ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے قبول کرنا، جلد قبول کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، چیز کا ملنا اور ہے، جلدی ملنا اور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپلائی کیا، درخواست دی،
حج کی درخواست نکل آئے، 2-4 سال ہو گئے نہیں نکلی، لوگ کہتے ہیں دعا کریں درخواست نکل آئے۔ تو ایک ہے درخواست کا نکلنا، دوسرا جلدی نکلنا۔ اور فرمایا آپ دیکھتے ہیں، مثال دیکھیے، نوکری کے لیے ہمارے جوان بھائی اپلائی کرتے ہیں، 6 مہینے جواب نہیں آتا، ان کی طرف سے لیٹر نہیں آتا، تو وہ 6 مہینے سال گزر گئے، انتظار کرتے رہے، دیر ہو گئی۔ نوکری ملنا ایک نعمت ہے، بر وقت ملنا دوسری نعمت ہے۔ شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، 6 سال گزر گئے، دعائیں مانگتے اللہ اولاد دے دے، اولاد نرینہ عطا کر دے، اور شادی کے بعد اولاد ملنا یہ ایک نعمت ہے، بر وقت ملنا یہ دوسری نعمت ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے سنیے، فرمایا جو ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ ان عملوں کو فوراً قبول فرما دیتا۔ ان 10 دنوں کی یہ برکت ہے، کیے جانے والے عمل تاخیر نہیں، دیر نہیں، ویٹنگ لسٹ میں نہیں آتے، فوراً قبول، ادھر عمل کیے ادھر قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ان 10 دنوں میں عبادت کرو، نیکیاں کرو، اللہ کا ذکر کرو، تم کرو گے اللہ فوراً قبول فرما کے رحمت عطا فرمائے۔ یہاں تو رواج نہیں، باہر کی دنیا میں مسلم علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں خاندان کے بڑے بزرگ شیخ انہوں نے قرآن کریم کو 9 حصوں میں تقسیم کیا۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ نساء تک، سورہ نساء سے لے کے سورہ انعام تک مختلف 9 حصے بنا دیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے ہیں ذی الحجہ کے مبارک دن آ گئے، روزانہ ایک حصہ تلاوت کرو، ادھر دن پورے ہوں گے پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے۔ میں بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، اگر ہو سکے ان 10 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، کم از کم ایک قرآن پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے بوڑھے بزرگ احباب ہمارے وہ اعتکاف کے دنوں میں 10 دنوں میں 4-4 5-5 قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ وہ بھی تو دن ہوتے ہیں نا، ذوق شوق کی بات ہے، کم از کم ایک قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ یاد رکھیے ادھر قرآن مکمل ہوگا ادھر قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کریم نہ جانے قرآن کا صدقہ کیا کچھ عطا کرے گا۔ تو لہٰذا ان 10 دن، یہ حج کے پہلے 10 دن ہمارے ہاں مشہور نہیں، لوگوں کے خیال میں نہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنی زیادہ رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا یہ جو 10 دن ہے نا یہ اتنی برکت والے کہ اسلام کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی، باقی دنوں میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ انسان زکوٰۃ پورے سال دے سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے، نماز روزانہ پڑھتا ہے انسان، اس کے بعد روزے نفلی پورا سال رکھ سکتا ہے، لیکن حج نہیں کر سکتا۔ یہ وہ 10 مبارک دن ہے کہ حج بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہوتی، ساری عبادتیں جمع ہوتی، اللہ ان کی وجہ سے برکتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے بیت اللہ میں تو نہیں جا سکے، اس سال موقع نہیں ملا، دن چھوٹا نہ کرے،
یہ دن آئے نا، ان کا تصور کر کے، بیت اللہ کا تصور کر کے، تصور ہی تصور میں احرام باندھ کے کبھی کبھی ہو سکے تو ہر اذان کے بعد نماز سے پہلے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ کہا کرے. کیا کہنا ہے بڑی عاجزی سے، مولا تیرے مہمان چلے گئے، میں رہ گیا، اسباب نہیں تھے مولا، پیسے نہیں تھے، جا نہیں سکا، دل بڑا کرتا ہے، لیکن جسے تو بلا لے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اور زبان سے یہ کہا کرے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مولا ان کلمات کا صدقہ مجھے بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا. تو یہ 10 دن حج کے بھی 10 دن ہیں، برکت کے بھی 10 دن ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں. جتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے اللہ کی اتنی زیادہ رحمتیں ہوں گی. اور چلیے یہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ مبارک دن ہے کہ باقی سارے دنوں میں عملوں سے زیادہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو پسند آتا. ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں. مالک ہے، اس کی مرضی قدرت ہے. فرمایا پورے سال میں ایسے دن نہیں آتے کہ جن کی نیکیاں محبوب ہوں. یہ دن آتے ہیں باقیوں سے زیادہ یہ نیکیاں محبوب بھی پسند بھی آتی ہیں. بھائی پسند کی بات ہے. میں اپنی ماں کے لیے، اپنے والد محترم کے لیے چیز لے کے جاؤں، اپنی مرضی سے لے کے جاؤں اور بات ہے. ان کی مرضی کا، ان کی ماں کی پسند کا لے کے جاؤں، خوشی کی اور بات ہے. اگرچہ کوئی بھی ہو، ماں کو یہ پسند ہے، یہ پھل پسند ہے، سیب پسند ہے، تو میں سیب لے جاؤں. اپنی پسند دیکھ کے ماں زیادہ خوش ہوگی، باپ زیادہ راضی ہوگا. حدیث کے لفظ فرمایا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، نیک اعمال کرو. تم نیک عمل کرو گے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہو جائے، اللہ کو بڑے پسند آئیں گے. لہٰذا ان دنوں کی قدر کریں، چلے نہ جائیں، ضائع نہ چلے جائیں، ویسے ہی نہ چلے جائیں. پکڑ کے رکھیں، قدر کریں، اور نہ صحیح تو دعا کرتے رہے. ادھر دعا کریں گے، وہ حدیث سنائی، ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی. دعائیں کرتے رہے، قبول کرنے والا اللہ جلدی قبول فرمائے. تو یہ 10 دن برکت والے، شان والے. حضرت سفیان ثوری، پتہ نہیں ان 10 دنوں میں کیا ماں چھپے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں ایک مرتبہ ان 10 دنوں میں بصرہ کے ایک قبرستان وہاں کے قریب گزر ہوا، تو میں نے 1-2 چکر لگائے، کوئی بات تھی تو میں نے محسوس کیا، مجھے دکھایا گیا کہ فلاں قبر پہ رحمت نازل ہو رہی ہے، فلاں قبر سے نور نکل رہا. کہنے لگے میں بڑا حیران، پورا قبرستان ہے لیکن فلاں قبر پہ رحمت نازل، برکت نازل، ایسے جیسے پھوار رحمتوں کی کوئی چیز گر رہی. کہتے میں بڑا متعجب، حیران ہوا، بھئی کیا؟ عرض کی معاملہ مجھے بتایا جائے، راز کھولا جائے، میں بھی وہ عمل کروں. غیب سے آواز آئی، سفیان ثوری ذی الحجہ کے روزے تو بھی رکھے گا، ہم تجھے بھی انعام عطا فرمائیں. کتنی بڑی برکت ہے. ان 10 دنوں کے روزے پیارے آقا رمضان سے بھی پہلے رکھا کرتے. رمضان کے روزوں سے پہلے جو روزے تھے نہ رکھنے والے، ان میں یہ بھی تھے، اور امت بڑی تعداد میں رکھتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر بات آ ہی گئی ہے روزوں کی،
تو اگر سارے روزے نہیں 9 روزے نہیں رکھ سکتے کم از کم عرفات کے دن کا روزہ رکھ، عرفات کے دن کا روزہ رکھ۔ اتنی برکت والا، اتنی عظمت والا روزہ میں یقین جانے کھل کے بتا بھی نہیں سکتا کیا کیا حدیث میں لفظ ہے۔ آپ نے اپنے والد سے ناراضگی ہوئی، ابا جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، باپ کیا کہتا؟ بیٹا تیرے پچھلے گناہ معاف کر دی، تیری ساری غلطیاں معاف کر دی، آپ کا یہ کر دیا وہ ہو گیا۔ کوئی بزرگ ناراض ہے، ماں ناراض ہو گئی، اماں جی معاف کر دیں، ماں کہتی پچھلی غلطیاں معاف، بیٹا آئندہ خیال کرنا، آئندہ غلطی نہ کرنا، آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرنا، پچھلی معاف ہے۔ اسی طرح دنیا کا دستور ہے، بھائی ہو دوست ہو، لوگ پچھلا معاملہ دیکھتے، نماز پڑھی، نماز سے لے کے دوسری نماز تک فرمایا یہ نماز پڑھو گے اس سے پچھلے تک جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے۔ نماز نہ چھوڑا کرے، ان 10 دنوں میں نماز بھی برکت والی۔ مثال کے طور پہ عشاء پڑھی، پھر فجر با جماعت پڑھی، فجر نے پڑھا آپ نے، عشاء سے لے کے فجر تک جتنے گناہ تھے فجر کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک جمعہ کو پڑھا، اللہ آئندہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا قیمتی جمعہ عرفات کے دن کا جمعہ، وہ جمعہ پڑھا، اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے۔ صرف جمعہ نہیں، فرمایا ایک رمضان پھر دوسرا رمضان آیا، انسان نے یہ والا رمضان اچھے طریقے سے گزارا، حق ادا کیا، اس رمضان سے لے کے پچھلے رمضان تک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے، پچھلے معاف، پچھلے معاف، پچھلے معاف۔ ایمان والو، آج کے دن کا یہ قیمتی جملہ حدیث پاک دل میں جگہ دینا، سارے قرآن و حدیث کے معاملات پچھلے 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 معاملات پچھلے معاف فرمایا۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھو، اللہ 1 سال پچھلے 1 سال آنے والے کے گناہ معاف فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، ایڈوانس میں اگلے بھی گناہ معاف ہو گئے۔ کتنی اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازی اپنے بندوں پہ۔ موقع سے فائدہ اٹھائیے، ہاں گرمی ہے سب جانتے ہیں، لیکن یہ شاید موقع پھر ملے نہ ملے، کوشش کر لیں۔ مجھے بتائیے، بینک سے قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لیں گے جی 2 لاکھ قرضہ لیا، 4 لاکھ لیا، کمپنی ڈیفالٹ کر جائے 10 لاکھ کا قرضہ، 15-20 لاکھ کروڑ کا، تو سرکاری طور پہ رعایت ہوتی، کمپنی ختم ہو گئی، ڈیفالٹ کر گئی، تو پچھلا سارا قرضہ معاف ہو گیا، پچھلا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ یہ بھی بڑا، آج تک دنیا میں ایسا کوئی بینک نہیں آیا جو کہے کہ اگلا قرضہ بھی معاف ہے، وہ تو پھر لوٹ ہی دیا جائے گا نا۔ وہ بینک آج تک بنا ہی نہیں جو پچھلا تو معاف کرتا، اگلا قرضہ آج تک کسی نے معاف نہیں کیا۔ بھئی آگے سے بھی جتنا لے لو معاف۔ خدا کی رحمت دیکھیے، اپنے بندوں سے پیار دیکھیے، فرمایا 1 روزہ رکھو، پچھلے پورے سال کے بھی گناہ چلے گئے، آنے والے کے بھی چلے گئے۔ سبحان اللہ، کتنی مہربانی، کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے۔ ماں باپ بھی گن گن کے دیتے ہیں، ماں باپ بھی بیٹا یہ 2000 لے لو، 10,000 لے لو، زیادہ پیسے، 1 مکان اس کا، 1 اس کا، 1 اس کا، دکان اس کی، کاروبار اس کی، گن گن کے، مالک فیکٹری کا وہ بھی پیسے گن گن کے، 1 تنخواہ لے لو، 2 لے لو، کوئی نہیں،
بغیر گنتی کے کوئی نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. قربان جائے اللہ کی رحمت پہ. ایسے تو نہیں کہتے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا. چیک بھی لکھو نا تو چیک کا اصول ہے جتنی رقم لکھو گے نا اتنی کیش ہوگی. 50,000 ملے گا. چیک پہ لاکھ لکھو لاکھ ملے گا. چیک پہ 2 لاکھ لکھو 2 لاکھ ملے گا. چیک پہ 50 لاکھ لکھو 50 لاکھ نکلے گا. لیکن ایک چیک ایسا بھی ہوتا جسے بلینک چیک کہتے ہیں, جس کے سائن ہوتے رقم نہیں لکھی ہوتی. اگلا کہتا اپنی مرضی سے لکھ لو, اپنی مرضی سے رقم لکھ لو, جتنے صفر ڈالنے ہیں ڈال لو. لاکھوں کروڑوں ملے گا. دنیا میں کسی کو بلینک چیک ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا 100 گنا معاف, 1000 گنا معاف, 2000 معاف, 5000 معاف, 10,000 معاف. اس کی شان کریمی پہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فرمایا پورا سال ہے میں نے رحمت کر دی. روزہ رکھ کے جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا. جو ہو جائیں گے جتنے ہو جائیں گے میں سارے کے سارے معاف فرما. سبحان اللہ. تو اللہ کی مہربانی کرم ہے. عرفہ کے دن کا روزہ خود بھی رکھے, اپنے اہلیہ کو رکھوائیے, اپنے بچوں کو رکھوائیے, بچیوں کو رکھوائیے. دعا مانگیے. روزہ رکھ کے دعا ویسے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے بیڑا ہی پار ہو جائے گا. جس اللہ نے اتنا کرم کیا, اتنی مہربانی, ایڈوانس میں گناہ معاف ہو گئے, تو پھر کیوں نہ ہم اس اللہ کی کبریائی بیان کریں. بلند آواز سے کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.